حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمدللہ ایک دفعہ پھر عید قربان سامنے ہے اور ہمیں نصیب ہوئی۔ مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، پچھلے جمعے میں اس پر بات بھی ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، اور پھر آخری عمر میں اس چاند سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا اور اس کی گردن پہ بھی چھری چلا دی۔ تو یہ محض ایک رسم نہیں ہے، یہ دین کا حاصل ہے اور نچوڑ ہے، اور اسلام کا سارے کا سارا اساسی بیان جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ ادیان باطلہ کو اگر آپ دیکھیں اور ان کا مطالعہ فرمائیں تو ہر مذہب میں لینے کی بات ہے۔ کچھ رسومات ہر مذہب نے عبادت کے نام پہ جاری کر رکھی ہیں، وہ بتوں کی کرتے ہیں، جنوں کی کرتے ہیں، روحوں کی کرتے ہیں، چاند ستاروں کو پوجتے ہیں یا آگ کو، لیکن ہر وہ رسم جو عبادت کے نام پہ رائج ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس سے مجھے کیا ملے گا، یعنی ایک سوداگری ہے کہ یہ رسم ادا کرو تو یہ چیز ملتی ہے، یہ ادا کرو تو یہ ملتی ہے۔ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کریم نے بے حساب نعمتیں بخشی ہیں انسان کو، اس کا وجود، اس کی قوتیں، اس کی قوت گویائی، اس کی سماعت، اس کی نظر، بصارت، اس کا اقتدار و اختیار، اس کے پاس مال و دولت، اس کی جسمانی قوت۔ کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ ہے، کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ ہے۔ تقسیم الہی ہے ایسی، ہر کرائی دہن دان دہن، جس کو ایک نعمت ملتی ہے دوسری کم ہوتی ہے اس کے پاس، یہ اس کا نظام ہے ایسا۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے پر مجبور ہیں، کسی کے پاس ایک دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس دوسری، وہ آپس میں مل کر رہتے ہیں۔ لیکن اسلام کی اساس قربانی پر ہے، انفاق پر ہے۔ انفاق بھی قربانی ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے آپ اس میں سے اللہ کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے، زندگی دی ہے، وقت دی ہے، کتنا وقت اللہ کی یاد پہ لگاتے ہیں۔
اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اس میں سے اللہ کی راہ پہ کتنی خرچ کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اقتدار و اختیار دیا ہے تو اس میں اللہ کے حقوق کی کتنی، آپ کا اقتدار حقوق اللہ کی کتنی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے دین کی کتنی آبیاری کرتا ہے؟ تو یہ قربانی تو ایک سمبل ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں تو باتباع محمد الرسول اللہ کرتے ہیں۔ سنت ابراہیمی میں اگر قربانی فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہ سعادت بخشی پوری امت کو کہ ایک کیفیت جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری رکھ کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو حاصل ہوئی کہ آخر عمر میں ایک چاند سا بیٹا عطا ہوا، اور پھر حکم ہوا کہ اسے ذبح کر دیجئے، اور انہوں نے اس کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ تو انہوں نے تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا تھا، جب آنکھ کھولی تو دمبا ذبح ہوا تھا اور وہ کھڑے تھے۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت تھی، بلکہ وہ گھبرائے بھی، اور قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا وہی الہی آئی کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دیا، اب یہ میری حکمت ہے کہ میں نے جنت سے دمبا بھیج کے ذبح کرا دیا، یہ میرا کام ہے، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دکھایا۔ تو یہ محض رسم نہیں ہے، اگر ہم جانور بھی ذبح کرتے ہیں تو وہ کیفیت، وہ برکات، وہ رحمت جو ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری رکھ کر خلیل اللہ علیہ السلام کو حاضر نصیب ہوئی، وہ کیفیت اور وہ رحمتیں وارد ہوتی ہیں، وہ برکات نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہر عبادت کی بنیاد تو خلوص پر ہے، جو کوئی خلوص سے، صدق کے دل سے، ایمان و یقین سے کرتا ہے اسے تو نصیب ہوتی ہیں، اور اگر محض رسم نبھائی جائے تو وہ الگ بات ہے۔ کسی بھی عبادت کو محض رسم کے طور پہ کریں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ محض ایک دن کی قربانی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ عید قربان است می خواہم کہ قربانت شوم، کہ قربانی کی عید ہے اور اے دوست میں چاہتا ہوں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ تو یہ زندگی کی قربانی ہوتی ہے، اپنے اوقات میں بھی اور اپنے اختیارات میں بھی، اپنی حیثیت میں بھی۔ قربانی کا مفہوم تو یہ ہے کہ جب تک انسان دنیا میں موجود ہے کچھ نہ کچھ قربان کرتا ہی رہے۔ میں ایک دفعہ دبئی میں تھا تو جس دوست کی گاڑی تھی میرے پاس، اس کا ڈرائیور ایک ہندو تھا، ہندوستان کا تھا۔ ایک دن وہ ذرا تاخیر سے آیا تو مجھے کہیں جانا تھا، تو میں نے وجہ پوچھی بھی، آج آپ لیٹ ہو گیا، حالانکہ میں نے شام آپ کو بتایا تھا سو جائے۔ کہنے لگا جی آج ہمارا بڑا اہم دن تھا عبادت کا۔ تو میں نے دلچسپی سے پوچھ لیا کہ اس دن میں آپ کیا عبادت کرتے ہیں؟ وہ ان کے اپنے جو مہینے ہوتے ہیں، چیت بیساکھ جیٹھ ہاڑ، اس کے حساب سے انہوں نے تاریخیں رکھی ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگے جی اس دن پہ ہم کچھ پوجا پاٹ کر کے تو آٹے کا ایک پیڑا بناتے ہیں اتنا سا، اور وہ پھر پیڑا لے جا کر کہیں چوک میں راستے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ جو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جتنی تکلیفیں ہمیں ہیں اس پر جس کا پاؤں آ جائے وہ ساری اس کو چمٹ جاتی ہیں اور ہماری جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا مذہب ہوا بھائی، تم خلق خدا کے گلے میں اپنی مصیبتیں مڑھاتے ہو، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اور پھر اس نے بھی تو کوئی آٹے کا پیڑا کسی اور نے بھی تو پھینکا ہوگا، اس کی مصیبتیں تمہارے گلے پڑ جائیں گی۔ یہ تو اب سارے ہندو جو پھینکتے ہیں تم اکیلے تو نہیں ہو، تو اس میں کوئی فائدے کی بات تو نہیں ہے، مصیبتیں آپس میں تبدیل کرنے کی، بانٹنے کی ہی بات ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو مشکل ہو گیا۔ تو بہرحال ایک بات سمجھ میں آئی کہ مذاہب باطلہ میں یہ ہے کہ میری مصیبت بھی دوسرے کے سر چڑھ جائے،
اسلام میں یہ ہے کہ دوسرے کی مصیبت میں کتنی بانٹ سکتا ہوں، میں اس کا دکھ کتنا کم کر سکتا ہوں، میں اس کا درد کتنا کم کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے ہاں نعت خوان حضرات نعتیں روز پڑھتے بھی ہیں اور بڑے زور شور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور روز ٹیلی ویژن پہ پروگرام لگے ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، میلاد وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں۔ تو جہاں تک میری نظر سے گزری ہے، میرے پاس ہندو شعراء کی نعتوں کی بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے جو لائبریری میں موجود ہے۔ اس میں صرف وہ نعتیں جمع کی گئی ہیں جو ہندو شعراء نے کہی ہیں، اور اگر نعت پڑھی جائے، شعر دیکھا جائے، اس کا مفہوم دیکھا جائے تو شاید انہوں نے مسلمانوں سے کسی طرح کم نہیں لکھی، کچھ زیادہ ہی لکھا ہے۔ لیکن سب کا ماں اصل یہ ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ عطا کر دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کسی نے نہیں سوچا کہ آپ کی بارگاہ میں کیا نچھاور کر سکتا ہوں۔ محبت جب ہوتی ہے تو دین اسلام کی بنیاد ہی محبت پر ہے، اللہ کی محبت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ اور اگر یہ محبت نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک باپ، بیٹے، اولاد، والدین اور دنیا کے ہر انسان سے میری ذات کسی کو محبوب نہ ہو جائے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہوتا، لا یؤمن، مومن نہیں ہوتا۔ بنیاد ہی محبت پر ہے، اور محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ محبوب سے چھینا جھپٹی کرتا رہے گی، وہ بھی مجھے دے دو، یہ بھی مجھے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے اور میں آپ کے لیے کیا قربان کر سکتا ہوں۔ تو یہ قربانی ایک رسم نہیں ہے بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اپنی زندگی میں یا جو سال بیت گیا اس سال کا محاسبہ کر لیں تو ہم نے بارگاہ الوہیت میں یا بارگاہ رسالت میں کیا قربانی پیش کی، اپنے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت اللہ کی یاد پر، اس کی عبادت پر یا قرآن کی تلاوت پر کتنا لگا، میری طرف سے کتنا درود شریف بارگاہ رسالت میں پیش ہوا، میں نے 24 گھنٹوں میں کتنا کمایا، اس میں سے کیا قربان کیا میں نے اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق پر کیا اثار کیا، میں نے اللہ کے بندوں کے کتنے دکھ بانٹے۔ حدیث میں وارد ہے کہ یوم حشر لوگ پیش ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی عبادتیں تو بہت ہوں گی لیکن اللہ کریم ان سے راضی نہیں ہوں گے، تو وہ فریاد کریں گے کہ بار الہ، میں نے ساری عمر سجدوں میں بتا دی۔ اللہ کریم فرمائے گا بھئی سجدے تو نے بہت کیے لیکن میں بھوکا رہا اور تو نے میرا حال نہیں پوچھا، مجھے کچھ نہیں دیا کھانے کو، میں بیمار رہا اور تو نے میری عیادت نہیں کی، میرے لیے کوئی دوائی نہیں لایا، کوئی میری خیریت نہیں پوچھی، تو عرض کریں گے بار الہ تو بھوک سے اور بیماری تو انسانی اوصاف ہیں اور تیری ذات تو ان چیزوں سے بالا تر ہے، تو فرمائے ارشاد باری ہوگا کہ انسان ہی، میرے بندے ہی تیرے پڑوس میں تڑپتے رہے، تو ان کی خبرگیری کرتا تو ایسے ہی تھا جیسے میری کر رہے، میری خاطر کرنا تھی، میرے لیے کرنا تھی۔ تیرے سامنے لوگ خاک و خون میں لوٹتے رہے اور تو نے مرنے والوں کے کپڑے اتار لیے، مرنے والوں کی گھڑیاں اتار لی، مرنے والوں کی جیبیں کاٹ لی، تو پھر تیرے سجدوں کو کیا کروں میں؟ کیا ضرورت تھی تجھے سجدے کرنے کی؟ اپنے سجدے لے جا۔ تو اسلام کی بنیاد اور اساس ہے قربانی، کہ اللہ کریم نے ہمیں
کون کون سی نعمتیں دی ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں ان کا دکھ ہم کس طرح بانٹتے ہیں۔ اب تو بالکل ہی زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے ہیں، لوگ بدل گئے ہیں۔ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور سکھایا تھا، اس نے تو صحابہ کو ایثار سکھایا تھا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ضرورت مند ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو پاس ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ایثار کر دیتے ہیں۔ ایک قوم تھی جو لوٹ کے کھاتی تھی، جو ڈاکے کو اپنے حصول رزق کا ذریعہ بنائے ہوئے تھی، جو ڈاکے کو بہادری سمجھتی، قتل و غارت گری کو بہادری سمجھتی تھی، جب دامان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تو وہ مرنے والوں کو بچانے والے بن گئے، بھوکوں کو کھلانے والے بن گئے، خود بھوکے رہتے اور مساکین کو کھلاتے تھے۔ حلیے اور قد کاٹ تو نہیں بدلے تھے، رنگ تو نہیں بدلے تھے، اندر کا انسان بدل گیا تھا اور وہ لوٹنے والے لٹانے والے بن گئے تھے۔ جاہل اور اجڑ اور گنوار جو تھے وہ دنیا کے معلم بن گئے، جن کا کوئی نظام نہیں تھا، انہوں نے دنیا کو دنیا کا بہترین نظام دیا۔ تو اس کی اساس یہ ہے کہ آپ جانور بھی ذبح کریں، لیکن اس کا اثر اپنے دل پر بھی وارد۔ اب یہ کیا بات ہے؟ کون سی یہ مسلمانی ہے کہ غریب آدمی دن بھر مزدوری کر کے آیا، شام کو سودا خریدنے نکلا، کسی نے گولی مار دی۔ مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے بم پھوڑ دیا، کسی نے گولی چلا دی۔ یہ تو کافروں کی عبادت گاہوں میں بھی اسلام گولی چلانے سے تو منع کرتا ہے، ان پر بھی دست درازی کرنے سے منع کرتا ہے، معبد کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ حالت جنگ میں بھی حکم دیتا ہے کہ عبادت گاہوں میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ جو سامنے سے تلوار نہیں اٹھاتا، لڑائی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، اس سے لڑا نہ جائے۔ بوڑھوں، بچوں، عورتوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ عین حالت جنگ میں بھی یہ احکام موجود ہیں۔ تو زمانے امن میں کسی کا گھر اجاڑ دیتے ہیں، کسی کے گھر بم پھوڑ دیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے گھر کو لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور ساتھ دعوی اسلام بھی ہے، مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ اور اللہ ہم پہ رحم فرمائے، حکومت کا نظام بھی ایسا ہے کہ شادی کے کھانوں کے لیے روز قانون بنتا ہے اور اس پہ روز چھاپے پڑتے ہیں۔ جہاں ڈاکہ پڑتا ہے وہاں کوئی نہیں پوچھتا، جہاں قتل ہوتے ہیں وہاں کوئی نہیں پوچھتا، جہاں لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں وہاں کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر کام کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت بنیادی فریضہ ہے حکومت کا، ان کے بچوں کی تعلیم بنیادی فریضہ ہے، ان کی آبرو کا تحفظ بنیادی فریضہ ہے، ان کے حقوق ان تک پہنچیں، روزگار کے مواقع ملیں، انہیں بھوکا نہ مارا جائے۔ ان چیزوں کو کوئی نہیں پوچھتا، بس اور ہی سے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ وہ جیت گیا، وہ ہار گیا، یہ آ گیا، وہ چلا گیا، وہ بن گیا، وہ رہ گیا۔ تو کچھ عجیب سا وقت آ گیا ہے، اور اس سب کے باوجود ہم سارے مسلمان بھی ہیں۔ اب مسلمانی سے تو کوئی نہیں کسی کو نکال سکتا، کوئی ہم میری آپ کی جاگیر تو نہیں ہے کہ ہم کہیں اس سے نکل جائیں، لیکن اللہ کے نزدیک صرف کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام کی اساس قربانی، اگر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے محبت ہے، عشق ہے، تو اس عشق کے لیے ہم نے کیا نچھاور کیا، ہم نے کیا دیا؟ ہماری طرف سے وہاں کس چیز کو شرف قبولیت نصیب ہوا؟ اللہ سے محبت ہے تو اپنے اللہ کی خاطر ہم نے کیا کیا؟ کہاں ہم نے درگزر سے کام لیا؟ کس کے ساتھ ہم نے بھلائی کی؟ کس غریب کی نگہداشت کی؟ یہ جو ماحول آج بن گیا ہے یہ تو بالکل غیر اسلامی ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا اپنے کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ اب یہ کیا بات ہے کہ ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر، اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ لڑکے ایسے ہیں جو بیچارے بندوقیں لیے کھڑے ہیں؟ یہ کیا کون سا ماحول ہے؟ یہ اسلامی ماحول ہے کیا؟
کیسی عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ تو نماز جمعہ ادا کریں اور کچھ بندوقیں لے کر ان کے حفاظت، کیا میدان جنگ میں ہیں، کافروں کے ساتھ مقابلے میں ہیں، یا آبادی میں ہیں، امن پر امن جگہ پر ہیں، مسجد میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں؟ تو یہ ساری محنت، یہ ذکر اذکار، یہ مراقبات، یہ اس لیے ہیں کہ دل سے اللہ کی اطاعت نصیب ہو اور دل سے اللہ کی راہ میں اپنی طرف سے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب ہو کہ ہم کیا خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی کتنی مدد کرتے ہیں، کتنے احوال پوچھتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم کتنے کام آتے ہیں۔ ہمارے بھی حقوق ہیں اور وہ پورے ہونے چاہیے، لیکن اگر پورے نہیں ہوتے تو ہمارے اپنے ہیں، ہم چھوڑ سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو دوسرے کے حقوق ہم پر ہے وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم پورے کریں۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی جلوس نکلتا ہے تو اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے نکلتا ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میرے ذمہ جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ میں کتنے پورے کر رہا ہوں۔ اور اگر ہر آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ دوسرے کے حقوق مجھ پر کتنے واجب ہیں اور میں کتنے پورے کروں، ہر بندہ دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے اپنے حقوق بھی اسے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اپنوں کا مطالبہ کرتا رہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر سارے اپنا اپنا فرض ادا کریں، ہر بندے کا فرض دوسرے کا حق بنتا ہے، تو سب کو اپنے اپنے حقوق مل سکتے ہیں۔ اور یہی سبق اس میں قربانی میں مضمر ہے کہ آپ اپنی ذات سے، اپنے اوقات سے، اپنی قوت سے، اپنے علم سے، اپنی طاقت سے کیا قربانی پیش کرتے ہیں بارگاہ الوہیت میں، کیا قربانی پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، کیا اتباع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ زندگی ایک مستعار چیز ہے اور کسی دم کا بھروسہ نہیں ہے کہ ہر دم آخری دم ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی سانس آخری سانس ثابت ہو سکتی ہے، اور اس ہمارے عہد میں تو اب موت کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے۔ کسی زمانے میں تو کوئی بیمار پڑتا تھا اور اس کا علاج ہوتا تھا اور وہ مر جاتا تھا یا بچ جاتا تھا، تو اب تو اس کی ضرورت بھی باقی نہیں ہے، اب تو چلتا چلتا بندہ مر جاتا ہے۔ کام پہ بیٹھا بیٹھا میز پہ سر رکھتا ہے، سیدھا کرو تو مرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے لوگ ہیں مرے ہوئے چل پھر رہے ہیں، کسی وقت بھی گر جائے گا، لاشیں چل پھر رہی ہیں۔ تو اس زندگی پہ اتنا ناز یا اتنی اس میں بندے کو مشغول نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اسے یاد یہ رکھنا چاہیے کہ پہلے تو میرے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں۔ اگر جان بھی کوئی دیتا ہے تو وہ شاعر نے کہا تھا جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر جان بھی اللہ کی راہ میں دے دیں تو جان ہماری کب ہے، اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کی چیز اس کو دے دی، احسان تو کوئی نہیں کیا۔ تو یہ صرف جانور ذبح کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک تو اس کا بہت بڑا مقام وہ ہے کہ وہ برکات و کیفیات اور وہ انوارات و برکات نصیب ہوتی ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرتے ہیں وقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پر وارد ہیں، اور دوسرے زندگی کے لیے ایک سبق ہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں اور ان میں اللہ کے بندوں کو میں کتنا شریک کرتا ہوں، کسی بیمار کی کتنی بیمار پرسی کرتا ہوں، کسی گمراہ کی کتنی دستگیری کرتا ہوں، کسی ضرورت مند کی کتنی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ تو اسلام تو یہ ہے، مسلمان کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ سدا اللہ کے بندوں کے کام آئے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی رضا کے لیے،
اللہ کی مخلوق کے کام آئے، ان کی بہتری سوچے، قیام امن میں، تعلیم و تعلم میں، روزگار میں کتنے لوگوں کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ اوصاف پیدا نہ ہوں، ایک بات عجیب اور بھی ہے، ساتھی ذکر کرتے ہیں انہیں مشاہدات بھی نصیب ہو جاتے ہیں۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ کشف ہے تو اللہ کی نعمت، لیکن عموماً کمزور لوگوں کو زیادہ کشف ہوتا ہے، جو یقین کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے قائم رہنے کا ایک سبب بنا دیتا ہے، شاید انہیں کشف نہ ہو تو وہ اللہ پر قائم ہی نہ رہ سکے، تو وہ قادر ہے جب اس کے دروازے پہ بندہ جاتا ہے تو وہ ایک سبب بنا دیتا ہے۔ صوفیاء کا قول یہ ہے کہ تلعب بہا اطفال الطریقہ، طریقت میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو کھلونے کے طور پہ کشف دے دیا جاتا ہے کہ اس سے کھیلتے رہیں اور چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشف و مشاہدہ اس لیے ہوتا ہے کہ دن بھر کے اعمال کا جائزہ لے کہ آج کا دن کیسا گزرا اور میری کیفیات کیسی ہیں، کیا پہلے سے بہتر ہیں، پہلے جیسی ہیں، یا کہیں پہلے سے کم ہو گئی ہیں، مجھ سے کہاں غلطی سرزد ہو گئی، قصور ہو گیا، کوئی غلط چیز کھا لی، کوئی ناجائز چیز کھا لی، کوئی ناجائز کام کر لیا، کوئی ناجائز بات کہہ دی، تو میری کیفیات پہ کیا اثر پڑا۔ اصل مصرف جو ان کا ہے وہ یہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہے، بدبختی یہ ہے کہ جنہیں مکاشفات نصیب ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذمہ داری لے لیتے ہیں دوسروں کو بتانے کے لیے، تمہیں وہ جی میں نے مشاہدے میں دیکھا، کشف میں تمہیں یہ ہو گیا ہے، تمہارا کام میں نے یہ تو ہمارا کام تو نہیں، تو اس کا کام ہے، مخلوق اس کی ہے، کس کو کیا بیماری لگاتا ہے، کس کو کہاں صحت دیتا ہے، کس کا کہاں رزق کھولتا ہے، کس کا کہاں تنگ کرتے ہے، تو اس کا اپنا کام ہے، یہ کشفیوں کا کام تو نہیں ہے۔ تو باوجود اس کے کہ میری تو عمر بیت گئی منع کرتے، لیکن اس کے باوجود ایسے شوقین ہیں جو روز کسی نہ کسی کو بتا دیتے ہیں کہ جی بس میں نے کشف میں دیکھا ہے تمہیں یہ بیماری لگ گئی، وہ بیچارہ پھر روتا پیٹتا میرے پاس آتا ہے یا خط لکھتا ہے۔ تو ذکر اذکار کا حاصل تو یہ تھا کہ ہم سے انانیت اور تکبر نکلتا، اپنی بڑائی کا وہم نکلتا اور اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آتی۔ یہ جو ہم دوسروں پر کشف کے روب جماتے ہیں، یہ تو اپنی بڑائی دوسروں پہ جمانے کی کوشش ہے، یہ تو الٹ ہو گیا کام۔ یعنی لائف سیونگ ڈرگ تھی، زندگی بچانے کی دوا تھی، بندہ اس سے مر گیا، یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ لوگ بیچارے کیوں باز نہیں آتے، کسی کو کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو تکلیف ہے اس کے لیے دعا کر دیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، وہ خود بھی اپنے لیے سب سے اچھی دعا یہ ہے جو بندہ اپنے لیے خود کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا۔ شیخ اتنا کر سکتا ہے کہ اسے دعا کا سلیقہ سکھا دے، دعا کا طریقہ بتا دے، اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا کر دے کہ وہ دعا کر سکے، لیکن دعا اپنے لیے وہ خود کرے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ جس طرح اپنی نماز خود ادا کرتا ہے اس طرح اپنی دعا خود کرے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے کوئی مشاہدہ دے دیا ہے تو مشاہدہ ہمیشہ تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، خواب کی طرح۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کشف میں کوئی بھی چیز نظر آئے وہ شریعت کے خلاف ہو تو وہ شیطانی حرکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت فرما دی وہ حتمی ہے، میرے اور آپ کے کشف کی اس کے سامنے کوئی حیثیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشف میں کسی کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو کوئی دوسرا بندہ اس کے کشف کو ماننے کا مکلف نہیں ہے۔
کسی دوسرے پر کوئی حجت نہیں ہے کسی ولی اللہ کا کشف. اگر کوئی بھلی بات ہے تو وہ مانے تو اس کے اپنے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں. اگر کسی کے کشف پر دوسرا عمل کرنے لگے تو اس نے تو اس کو نبی مان لیا، اس کا تو دین چلا گیا. کیونکہ صرف نبی کا کشف واجب الاتباع ہے پوری امت کے لیے. وہی بھی تو کشف سے ہی ہوتی ہے، وہی الہی بھی تو نبی کا کشف ہے. تو دوسرا کوئی کسی دوسرے کے کشف کو ماننے کا مکلف نہیں، اور اگر اس پر اعتبار کرتا ہے تو ایسا سمجھ لو کہ اس نے اسے نبی سمجھ لیا، نبی مان لیا. تو کشف میں جو دکھایا وہ تو الگ بات تھی، ایمان تو چلا گیا. اور یہ کشف والوں کو پتہ نہیں نبی بننے کا کیا شوق ہے. یہ جو دوسروں کو بتاتے ہیں تمہارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان سے بھی روز حساب یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے تو تمہیں نبوت نہیں دی تھی، تم کیسے نبی بن گئے؟ اب یہ اللہ ہی جانے کہ ان کے پاس جواب کیا ہوگا. نصف صدی سے زائد عرصہ بیت گیا الحمدللہ، اور آپ تو ہم سے سیکھتے ہیں، ہم نے تو ان سے سیکھا جو اللہ کی مقبول اور اللہ کی بارگاہ کی بے نظیر ہستیاں تھیں. ایسی ہستیاں جن کی نظیر تبع تابعین کے بعد نہیں ملتی. آپ لوگوں کو کشف ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں ہوتا. لیکن نصف صدی میں کسی نے میرے منہ سے بھی سنی ہے کوئی کشف کی بات؟ میرے بھائی یہ معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے. شاید زندگی میں ہم نے ہزاروں اپنے مشاہدات پر عمل بھی کیا ہوگا، اور ہزاروں ایسے ہوں گے جو اتباع شریعت میں ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جن پر عمل نہیں ہوا، ان کی سزائیں بھی بھگتی ہیں. صاحب کشف جسے کشف ہوتا ہے اور وہ شرعی حد کے اندر ہو اور وہ خود اس پر عمل نہ کرے تو کوئی نہ کوئی مصیبت بھی بنتی ہے، اسے بھگتنا پڑتی ہے. اور صاحب کشف پر عمل کرتا بھی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نظر آئے تو وہ کشف نہیں ہے، استدراج ہے. شیطان نے کچھ بنا کے دکھا دیا، اسے استدراج کہتے ہیں. لیکن ایسا کوئی نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کے کشف کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. تو آپ لوگ اتنے جلدی مان کیوں جاتے ہیں ان کے؟ وہ جی مجھے فلاں ساتھی نے یہ کہا، آپ کیوں مانتے ہیں؟ اور کس ساتھی کو اس بات کے لیے کشف ہوا کہ وہ دوسروں کی جانچ پڑتال کرتا ہے؟ تو قربانی تو ہوتی ہے عجز و انکسار کے حصول کے لیے، ذکر الہی ہوتا ہے عجز و انکسار کے حصول کے لیے، مجاہدہ ہوتا ہے تکبر کو، بڑائی کو، اپنی بڑائی کے وہم کو نکالنے کے لیے، عظمت الہی کو دل میں جاگزی کرنے کے لیے. اور یہ تو امرت ہے کہ مرتا ہوا بندہ زندہ ہو جائے. اب اگر کوئی امرت کھا کر بھی مرنے لگے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے. آب حیات پی کر بھی اگر کوئی مر جائے اس کے پینے کی وجہ سے تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ تو زندگی کے سارے پہلوؤں پر غور فرمائیے اور یہ دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی خواہش، ہر خواہش ہماری تو ہر خواہش ہمارا لخت جگر ہے. وہ تو اللہ کے خلیل تھے، ان کی بات اور ہے، اور وہ اللہ کے ذبی تھے، دونوں اولو العزم رسول تھے، باپ بھی بیٹا بھی. باپ نے جان لے لی، بیٹے نے جان دے دی. اب یہ اللہ کی مرضی کہ اس نے آگے کیا انتظام فرمایا، یہ تو اس کی مرضی، لیکن انہوں نے اپنی وہ پوری کر دی. اور قرآن نے تصدیق فرمائی کا تصدقت رویا، آپ نے اپنا خواب پورا کر دکھا. لیکن ہماری تو حیثیت اتنی ہے کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی ہمارے لیے تو ایسی عزیز ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عزیز تھے. تو خواہشات ذاتی کو جب ہم اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میری آرزو تو ہے لیکن جائز نہیں ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، تو ہماری تو قربانی بن جاتی ہے. ہماری تو حیثیت ہی اتنی ہے. تو قربانی یہ درس دیتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں
اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے ارادوں کو کتنا قربان کرتے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں اس میں سے ہم کیا قربان کرتے ہیں، دوسروں کی تکالیف میں ان کے کس قدر کام آتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور میں اس کے کام آؤں گا تو اللہ کریم راضی ہوگا۔ بخاری شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 خواتین تھیں، ایک پیشہ ور تھی، آوارہ تھی، اور ایک عابد و زاہد تھی، لیکن مرنے کے بعد وہ آوارہ اور پیشہ ور بخشی گئی اور وہ عبادت گزار جو ہے وہ عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا اس عابدہ اور زاہدہ نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، تو کسی کام سے گھر سے باہر گئی اور اسے اندر بند کر گئی اور وہ بیچاری بھوک پیاس سے مر گئی۔ یا تو اسے آزاد چھوڑ جاتی، اپنے کھانے پینے کا اللہ اس کا کوئی انتظام کرا، وہ کمرے سے نکل نہیں سکتی تھی، بھوکی پیاسی مر گئی، اس کے جرم میں وہ گرفتار ہو گئی۔ اور وہ جو بدکار خاتون تھی وہ کسی کنویں کے پاس سے گزری تو وہاں کوئی کتا پیاس سے مر رہا تھا اور کیچڑ پر زبان رگڑ رہا تھا، پانی تو کنویں میں تھا، اس سے نکالا نہیں جا سکتا تھا، تو اس نے بڑا قیمتی لباس جوتے پہن رکھے تھے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کر رسی بنائی، پھر اپنی قیمتی جوتی اتاری اس کے ساتھ باندھی، اس سے کنویں سے پانی نکالا اور کتے کی پیاس بجھائی، اس کی جان بچ گئی، اللہ نے اسے بخش دی۔ تو حصول رضائے الہی کی بنیاد ہے قربانی اور ایثار۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی اپنے اوقات کی، اپنے قوا کی، اجزاء بدن کی قربانی ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو خواہشات کی قربانی ہے، جہاد کرتا ہے تو جان کی قربانی دیتا ہے۔ یعنی بنیاد یہی ہے کہ اللہ نے تو ہمیں اتنا دیا جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک آنکھ کی نعمت، ایک قوت سماعت، ایک چیز کو، ایک دماغ ہی جو اس نے دے دیا ہے، تو ابھی تک جو نتیجہ سائنسدانوں نے اور یہ ڈاکٹروں نے اور طب کے ماہرین نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ آج تک نسل انسانی نے زیادہ سے زیادہ 10% دماغ استعمال کر لیا ہوگا، 90% ابھی استعمال ہی نہیں کر چکے۔ اللہ نے اتنی وسعت دی ہے ذہن انسانی میں، اور یہ ایک ایسا کمپیوٹر ہے کہ جس کو ابھی ہم استعمال میں نہیں لا سکے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہم نے بڑی تبدیلیاں کر دی، بڑی ترقی ہو گئی، راکٹ بن گئے، ہوائی جہاز بن گئے، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن خود جو سائنس کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک انسان نے 10% سے زیادہ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا، 90% ابھی اس کے پاس پڑا ہے جس کی اسے خبر ہی نہیں ہے، جانے کب کرے گا اور دنیا میں کیا کیا انقلاب آئیں گے، کیا کیا صورتیں بنیں گی۔ اور اگر اللہ نے دیا ہے تو یقیناً وہ سارا استعمال کے لیے دیا ہے، کبھی سارا استعمال بھی ہوگا۔ ایک زمانہ تھا تاریخ میں موجود ہے کہ کوئی 1% بھی استعمال نہیں کرتے تھے، بڑے جو ہے وہ دنیا کا نظام بہت ہی نیچے تھا، کوئی کنوینس نہیں تھی، کوئی ٹیلی فون تار نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں چھپتی تھی، بہت تھوڑا استعمال تھا۔ پھر جو دماغ کا استعمال بڑھتا گیا، چیزیں بنتی گئیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حد ہو گئی، لیکن جو ماہرین ہیں اس چیز کے وہ کہتے ہیں بھئی ابھی تو 10% تک پہنچا ہے انسان، 90% اس کا دماغ اس کے پاس باقی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی پتہ نہیں کیا کیا ایجاد کرے گا، کہاں تک جائے گا۔ تو کسی ایک نعمت کا بھی اندازہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں کتنی وافر دی ہے اور کتنی دی ہے، وہ کتنی قیمتی ہے۔ قربانی یہ ہے کہ ان نعمتوں میں سے اس کے بندوں کی بہتری کے لیے ہم استعمال الٹا کرتے ہیں۔ ہم نے قیام امن کے لیے ایٹم بم بنائے،
یعنی قیام امن کے لیے جو کوشش ہم نے کی وہ یہ تھی کہ ایٹم بم بنا دو، سب کو اکٹھا مار دو تو ڈر کے چپ رہے۔ نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، اور آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے۔ دہشت گردی کا علاج یہ ہے کہ آبادی کی آبادی کو تہس نہس کر دو، ملک کا ملک تباہ کر دو، دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ کیا ہے بھائی اس سے کیا ایسا کرنے سے دہشت گردی ختم ہوئی؟ وہ تو گھر گھر آ گئی۔ کسی ایک جگہ تھی، آپ نے اس پہ پتھر پھینکے اور کیچڑ کی طرح وہ تو سارے میں پھیل گئی۔ تو ہم اس دماغ کا الٹ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اسلام ان ساری چیزوں کو، خواہشات انسانی کو، اس کی اپنی آرزوؤں کو قربان کر کے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لاتا ہے۔ 80 سے زیادہ 84 کے قریب غزوات و سرایا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن مرنے والے کافروں کی تعداد بھی 1400 سے کم ہے 84 جنگوں میں، اور کچھ 350 کے قریب مسلمان شہید ہوئے 84 جنگوں میں۔ بندے قتل کرنا مقصد نہیں تھا، بندوں کو زیادتی کرنے سے روکنا مقصد تھا۔ جہاد تھا، جنگ نہیں تھی۔ جہاد یہ تھا کہ لوگوں کو ظلم سے روکا جائے۔ اب جنگیں آ گئیں، اب یہ ہے کہ قوموں کی قومیں ختم کر دی ہے۔ اسلام سے پہلے بھی جنگیں تھیں، بعد میں بھی جنگیں آ گئیں۔ جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو ختم کر دیا جائے، جہاد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی برائی سے روک کر اس کے بچانے کا بھی سبب کیا جائے۔ تو بہرحال اپنی جگہ ہر بندہ مکلف ہے، جتنے اس کے اختیارات میں ہے اس کا کردار کتنی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ چونکہ دنیا پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، ہم تو شاید امریکہ کے یا کسی دوسرے کے سر مڑ کر فارغ ہو جاتے ہیں کہ یہ سارا ظلم وہ کر رہا ہے، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کسی ایک فرد کا نہیں، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں فساد بھڑک اٹھتا ہے، سمندروں پر بھی خشکیوں پر بھی۔ کرنے والا تو ایک بدبخت اس کا فاعل بن جاتا ہے، لیکن اس کا سبب ہمارا سب کا مجموعی نسل انسانی کا مجموعی کردار ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو یقیناً ہماری خطاؤں کا بھی اس میں حصہ ہوگا، ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا کہ تم کیا کرتے تھے، تمہارے اس کام کی وجہ سے پوری انسانیت کو یہ تکلیف ہوئی۔ تو اگر یہ جذبہ ایثار اور قربانی نصیب ہو جائے تو پھر بجائے دوسروں کے دکھ بڑھانے کے آدمی کسی کی تکلیف کم کرنے کا سبب بن جاتا ہے، جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب ہے۔ تو اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال میں بھی یہ یاد رکھیں کہ ہمیں دوسرے سے چھیننا نہیں ہے، ہمیں قربان کرنا ہے۔ لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہیں، ہم لوگوں کی رائے کے لیے کام کریں۔ ہمیں اکثریت وہ ہے، میرے خیال میں 99% اب آج اس زمانے میں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے کام، یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو وہی کہنا ہے جو ان کے جی میں آئے گا۔ کام لوگوں کے لیے نہیں، کام اللہ و اللہ کے رسول کے لیے کرنا ہے کہ یہ کروں گا تو اللہ کریم راضی ہوں گے یا خفا ہوں گے، یہ کروں گا تو یہ بارگاہ رسالت میں سراہا جائے گا یا اس پر حضور کی ناراضگی مرتب ہوگی۔ لوگوں کو کہنے دو جو ان کا جی چاہے۔ لوگ تو کہتے ہیں اور لوگ اپنی پسند سے کہتے ہیں، لوگ اسباب و علل پہ نظر نہیں کرتے۔ لوگ بعض لوگوں کو آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تو آپ عبادت بھی کریں تو وہ کہیں گے مکر سے کر رہا ہے۔ بعض لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ غلطی بھی کریں تو وہ درگزر کریں، وہ کہیں گے کیا ہوا، انسانوں سے ہو جاتی ہے، آدمی اچھا ہے، غلطی ہوگی تو کیا ہوا۔ لوگوں کی ایک اپنی رائے اپنے تعلق اور اپنے اس کی نسبت سے ہوتی ہے۔
اس لیے لوگوں کے لیے کرنا اسلام نہیں ہے، اسلام ہے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا، کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس پر اللہ کریم کی رضا مرتب ہوگی یا ناراضگی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مرتب ہوگی یا ناراضگی ہوگی۔ تو اگر اس پہ نگاہ رکھی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ساری عمر لوگوں کے تانوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساری عمر لوگ ہم پہ تان کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہر بند یہ کیوں یہ پابندیاں شادی پہ کیوں لگ رہی ہیں، یہ کس لیے اتنی دعوت کرتے ہیں کہ 1000 بندہ کھانے والا ہے، 10,000 کا کھانا ہے اور 9,000 کا آپ پھینک دیتے ہیں باہر، کسی مسکین کو بھی نہیں دیتے۔ حاصل کیا ہوتا ہے؟ نام اور نمائش، اور بڑے لوگ کہیں گے اس نے بڑا، کبھی لوگ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ اچھا نہیں کہیں گے، لوگوں میں تو بہت ایسے ہوں گے کہ یہ بڑا ہی بے وقوف ہے، کسی نے اتنا ضائع کر دیا۔ جو کھا کر جاتے ہیں راضی وہ بھی نہیں ہوتے، کوئی کہتا ہے گوشت ٹھنڈا تھا اور کوئی کہتا ہے کہ مجھے شربت نہیں ملا اور مجھے بوتل نہیں ملی، کوئی کہتا ہے کہ حلوہ ٹھنڈا ہو گیا تھا مجھے مزہ نہیں آیا، کوئی کہتا ہے مجھے کھانا وقت پر دیا ہی نہیں، 12 بجے کا وقت تھا 4 بجے کھانا دیا، وہ ناراض ہو کر جاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو کھانے والے ہیں وہ بھی شابش نہیں دیتے، تو جنہوں نے نہیں کھایا وہ ان کا دماغ خراب ہے کہ آپ کو شابہ کرنے آئیں گے۔ لوگ جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی پسند سے کہتے ہیں اور لوگوں کی مرضی پوری نہیں ہوتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حقائق لکھی ہے کہ دو جا رہے تھے باپ بیٹا، باپ ذرا ضعیف العمر تھا، بیٹا نوجوان تھا، تو ان کے پاس ایک گدا تھا، اس وقت یہی کنوینس ہوتی تھی، وہ گدے پہ سوار تھے، کوئی بندہ ملا، اس نے کہا دیکھو 2 مشٹنڈے ہیں، اس جانور کی جان لے کے چھوڑیں گے، دونوں اوپر بیٹھے، بھئی ایک تو پیدل بھی چل سکتا ہے، باری باری چڑھ لو۔ وہ بیٹا اتر گیا کہ چلو جی بابا بوڑھا ہے، بابا بیٹھ رہے، لوگ ایسا نہ کہیں۔ وہ کسی نے ان کو دیکھو یہ مشڈنڈا، اس بوڑھے کو دیکھو کہ بچے کو چلا رہا ہے اور یہ اوپر بیٹھا ہے، تکڑا مشڈنڈا بوڑھا ہے، اچھا بھلا صحت مند، بچے کو چلا رہا ہے، خود اوپر سوار ہے۔ اس نے بچے کو بٹھا دیا، پھر کوئی ملا، اس نے کہا دیکھو یہ مشڈنڈا جوان ہے، بوڑھے بندے کو پیدل چلا رہا ہے، خود اوپر بیٹھے۔ تو کہاں تک لوگوں کا کوئی ساتھ دے گا؟ وہ کسی نے بورڈ لگایا تھا یہاں مچھلی فروخت ہوتی ہے، ایک بندہ گزرا، اس نے کیا تم مچھلی خریدتے ہو دکان پہ بیٹھ کے؟ کہ نہیں بیچتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ فروخت ہوتی ہے، کس لیے لکھ رکھا ہے؟ پتہ ہے ہر ایک کو دکان پہ رکھی ہے بیچنے کے لیے، کاٹ دو بھائی، صرف مچھلی رہ گئی۔ پھر کوئی گزرا، اس نے کہا محلے کے نکڑ سے نکلنے تو بو آتی ہے کہ آگے مچھلی پڑی ہے، لکھ کے کیوں لگا رکھا ہے مچھلی ہے؟ کسی کو غلطی لگ رہی ہے کہ یہاں مرغی ہے، اس کا مطلب ہے بورڈ ہی اتار دو۔ تو لوگ کہاں راضی ہوں گے؟ کس بات پہ راضی ہوں گے؟ لوگ راضی بھی نہیں ہوتے اور بندے کا کردار بھی مجروح ہوتا ہے اور ایمان مجروح ہوتا ہے۔ جب لوگوں کی رضامندی کے لیے کیا جائے تو کردار کا مجروح ہونا بھی بہت بڑا نقصان ہے، لیکن ایمان کا مجروح ہونا بے پناہ نقصان ہے۔ اور جب بندے کے دل میں ارادہ یہ آ جائے کہ لوگ راضی ہوں تو ایمان مجروح ہوتا ہے۔ تو قربانی یہ درس دیتی ہے کہ قربان کرو جو کر سکتے ہو، جو تمہارے بس میں ہے، مال ہے، علم ہے، قوت بیان ہے، تحریر ہے، تقریر ہے، کس طرح سے تمہارے پاس تمہیں اللہ نے کون سا کمال دیا اور اس میں کون سا مثبت تعمیری کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ اور دے تو وہ بغیر مانگا ہم نہیں تھے، تو اس نے ہمارے وجود بنا دی اور ان میں بے شمار کمال رکھ دیے۔ کس نے کہا؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم تو تھے ہی نہیں۔ ساری زندگی دیتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کتنا دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں اس کی، تو کچھ اس میں سے اس کے نام پہ دینا جو ہے یہ قربانی ہے۔ اور یہ قربانی تو ساری زندگی ساتھ رہتی ہے، دم دم ساتھ رہتی ہے۔ یہ تو ایک علامت بن گئی اسے، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور اس میں ایک اور گرمی پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، اپنی نگاہ اس کی بارگاہ پہ رکھیے کہ اس کی رضا حاصل ہو اور
اتباع رسالت کے بغیر اللہ کی رضا کا حصول ممکن نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، قربانیاں قبول فرمائے اور زندگی کو ایک قربانی بنا دے اپنی راہ میں، ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت نصیب، اپنے نیک بندوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وآلنا، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خير من الأولى۔ اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔